يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت سورہ تکاثر جو ہے آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس چھوٹی سی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، پھر موت کے بعد کی زندگی کے متعلق تذکرہ فرمایا. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ انسان کی زندگی کا ہے، خود اسے زندگی میں حل کرنا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد ہے انسان کی زندگی کا، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس دنیا سے کیوں جا رہا ہے. کبھی انسان اس بات کے اوپر غور کیا؟ سنجیدہ ہونا چاہیے. اور بہت بڑا مسئلہ ہماری زندگی کا ہے. بہت سارے مسائل میں متفکر ہو جاتے ہیں، سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ایسا کرنا ہے، مسئلہ ہے، کیا کرنا، اس کا حل کیا ہے. لیکن انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ انسان کو زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے. ایک ہی مرتبہ انسان کو زندگی ملتی ہے. انسان اس قیمتی زندگی کے متعلق کیا غور کیا، کیا فکر کیا ہے، وہ اہم بات ہے. اسی فکر کی یاد دہانی کے لیے، اسی مسئلے کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجتا ہے، کتابوں کو نازل کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمین پہ اتارا، آپ کی زوجہ اور اس کے بعد شیطان، اور اسی وقت یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ قال اہبطوا، کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. بھیجا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب ہم تم کو زمین پہ بھیج رہے ہیں، اور زمین میں تم کو کچھ دن رہنا ہے، کچھ دن، کچھ وقفہ زندگی کا، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، بس. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کچھ ٹائم کے لیے تم کو وہاں پہ فائدہ اٹھانا ہے، رہنا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَتَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. تم کو زندہ رہنا ہے زمین میں کچھ دن، کچھ سال، پھر اس کے بعد تحیون وفیہا تموتون، اور پھر تم کو مرنا ہے. ومنہا تخرجون، پھر تم کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے، اسی زمین سے تم کو نکالیں گے قبروں سے.
زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہم کو جو بھیجا ہے، یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیشہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ استقرار، تھوڑے دن زندہ رہنا، وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، مرنا یہی ہے، مٹی میں ڈالنا ہے، اسی مٹی سے بنائے گئے تھے، اسی مٹی میں ڈالنا ہے نا، انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، پھر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس اللہ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں جب وہ میت کو دفن کرتے ہیں قبر میں اور مٹی کے جو ڈیرے ڈالتے ہیں، اس وقت آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، وہ آیت کیا ہے؟ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، 3 جملے ہیں۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، مٹی پکڑتے ہیں ڈیرا، فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں تم کو ملیا بیٹھ کر ملا دے رہے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی مٹی سے ہم تم کو نکالیں گے دوبارہ۔ 3 جملے ہو گئے۔ تو انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ 3 جملوں میں، مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں ملایا جا رہا، مٹی سے نکالا جائے۔ وَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، خبروں سے اٹھایا جائے، نکالا جائے۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح تم خبروں سے نکلو۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، انسان اس کے اوپر غور نہیں کیا ہے اور سنجیدہ نہیں ہوا ہے۔ آج انسان اس زمین کے اوپر جتنے دنگے فساد، خون خرابہ، دشمنی، ایک دوسرے کا قتل، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انسان اپنی اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کی زندگی کی حقیقت کیا، اس کو نہیں سمجھا۔ تو سارے مسائل کا حل، سارے مسائل کا جواب ایک ہی ہے، انسان کو اس دنیا میں کچھ دن کے لیے بھیجا گیا ہے، بطور آزمائش کے بھیجا گیا ہے، پھر اس کی زندگی کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو موت واقع ہو جائے گی، پھر اس کو مٹی میں ملا دیا جائے گا یا جلا دیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت برپا کرے گا تو تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اکٹھا کرے گا، اور پورے انسانوں سے اللہ نے اس دنیا میں جتنی زندگی اس کو دیا تھا اور جو کچھ بھی ساز و سامان اس کو دیا تھا، اس کا امتحان لے گا، یعنی اس کا حساب اور کتاب لے گا۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہے، کسی کو 100 سال بھی اگر مل گئی تو کیا ہے وہ؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ایک دن تمہارے یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ كَأَلْفَ سَنَةٍ 50,000 سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، 50,000 سنة، 50 بولے تو 50، 1000 بولے تو 1000، 50,000 سال وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ 100 سال کی بھی اگر زندگی مل گئی تو بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں موٹے حساب سے انسان کو 1 آدھ دن کی زندگی ملی واقعی کیا ہو، کیا کیا کچھ کر رہا ہے انسان اس زندگی کے لیے، پھر ختم چھوڑ کے جانا ہے اس کو، رہنا تو یہاں نہیں، کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام سورہ انبیاء میں، اور ظاہر کہ سب سے مقدس جو شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے متعلق فرمایا، اور تمام انسانوں کے متعلق اللہ کا قانون یہی ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی انسان کو ایسا نہیں بنایا آپ سے پہلے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، زندہ رہنے والا ہو۔ سبھی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کے معنی کیا ہوئے، اس کو مرنا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کو مرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ انسان کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ انسان کی زندگی کا جو وقفہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان اتنے ہی، اذان ہو گئی، اقامت اور نماز کے
اقامت 1 منٹ، اس کے بعد نماز، اتنا ہی اس کی زندگی کا معنی۔ ایک اذان جو ہم نے دی تھی اس کو پیدا ہوئے وقت، پھر اس کی نماز کب پڑھی جا رہی؟ موت کے وقت۔ جب پیدا ہوا تو کیا کیے؟ اذان دیے نا، اقامت بھی بولے نا، تو پھر اس کی نماز بھی ہونے نا، تو وہ اقامت، وہ اذان، وہ اقامت کی نماز نماز جنازہ ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ میں اذان ہوتی ہے نا، اقامت ہوتی ہے، یہ ہو چکی پہلے، اب اس کی آخری ہے یہ۔ انسان کی زندگی، انسان اگر اس کے اوپر سنجیدہ ہو جائے تھوڑا سا، پھر آپ دیکھیں گے انسان صحیح راستے پہ آ سکتا ہے۔ وہی چیز انسان کو کوئی چیز اگر سدھار سکتی ہے وہ ہے صرف موت، اگر وہ سمجھ لے۔ اور انسان کو سب سے زیادہ جو چیز اپنے انجام سے، اپنے مقصد سے جو غافل کی ہے وہ دنیا کی محبت ہے، یہاں کی رنگ رنگیلی، یہاں کی عیش و عشرتیں، یہاں کی لگژری زندگی، یہاں کے معیارات، فلاں فلاں جو کچھ ہے، یہ انسان کو اپنے مقصد سے غافل کر دیا۔ اور ہر انسان اسی تگودو میں عیش کرو، کھاؤ پیو، موج اٹھاؤ، فلاں فلاں، یہی چکر ہے۔ کوئی سنجیدہ نہیں ہے زندگی کے متعلق، کوئی سنجیدہ نہیں ہے کہ آخر میں پیدا ہوا ہوں، میں بڑھ رہا ہوں، میری عمر ہو رہی ہے، میں ضعیف ہو رہا ہوں، کل بچہ تھا، جوان ہوا، آج میں بوڑھا، اس پہ کبھی سنجیدہ نہیں ہوا انسان، کبھی سنجیدہ نہیں ہوا انسان۔ شیطان اس طرف سوچنے ہی نہیں دیتا آپ کو، وہ تو یہی دھن میں لگا کے رکھتا کہ بس دنیا ہے، جو کچھ عیش کر لے، زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اور وہ آخرت کے معاملے سے تو غافل کر دیتا ہے۔ مر گیا تو کیا کھائیں گا، ابھی کھا لے جو کچھ کھانا ہے، پینا ہے، عیش کر لے، فلاں کر لے، یہ چکر میں لگا کے رکھے۔ شیطان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مرتبے فرمایا، کئی مرتبے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے شیطان۔ لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہم کو آگاہ کیا ہے، بار بار ہم کو تنبیہ کی ہے، بار بار ہم کو باخبر کیا ہے، ہر قدم پہ ہم کو آگاہ کیا ہے کہ دیکھو تمہارا شیطان کھلا دشمن ہے اور تمہارے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہے، اس سے بچ کے رہنا، اسے ہوشیار رہنا۔ لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے دشمن سے ہم نے آپ کو جناب علی آگاہ نہیں کیا، ہم اپنے دشمن سے چوکینہ نہیں ہیں، بلکہ ہم دشمن سے جناب علی ساز باز کر لیے اور دشمن کی جناب علی اس کی سازشوں کا شکار ہو گئے، اور ہم اپنی زندگی سے غافل ہو گئے، اور موت کے بعد کی زندگی کے متعلق فرمایا کہ دیکھا جائے گا، اور شیطان ہم کو دنیا کے اندر یہ زندگی کو بڑی رنگیلا بنا کے رکھ دیا۔ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور شیطان کیا کیا؟ دنیا کی زندگی، دنیا کے اعمال کو تمہارے سامنے بڑے خوشنما بنا کے رکھ دیا ہے، بس اسی میں کھوئے ہوئے ہیں تم، بس یہی یہاں کا نظارہ ہے۔ یہ چکر ہے، اہم ترین مسئلہ ابھی یہ مسئلہ ہے، ہر انسان اس سے دو چار، ہر انسان پیدا ہوا اس کو مرنا ہے، پھر مر کے جا رہا کہاں انسان، کہاں جا رہا انسان مر کے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو مرنا ہے، اور مرنے کے معنی یہ ہے تم کو واپس ہمارے پاس آنا، واپس ہمارے پاس آنا ہے، ثم الینا ترجعون، آنا ہے لوٹ کے ہمارے پاس واپس۔ ہم نے تم کو بھیجا ہے زمین پہ، اور ہم نے تم کو جناب علی یہاں پہ کچھ دن دیا ہے، اور ہم تم کو واپس بلانے والے ہیں۔ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، تم کو واپس ہمارے پاس آنا ہے، اور پھر تمہارا حساب اور کتاب کا لینا ہمارے ذمہ ہے۔ چھوٹی سی صورت میں اسی کا نقشہ کھینچا گیا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب دیکھیے آپ، انسان کو اپنے مقصد سے، اپنے انجام سے کون سی چیز غافل کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہاں پہ تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا کے حرص نے، دنیا کی طلب نے، دنیا کی مال و دولت کی چاہت نے تم کو اپنے انجام
یہ جملہ جو آیت کا شروع ہو رہا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر کثرت ہلاک کر دیا، غافل کر دیا تمہیں، دھوکے میں ڈال دیا۔ ساری باتیں آتی ہیں کس بات میں؟ حتی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ مقابر کیا ہے؟ قبرستان کو مقابر بولتے ہیں، قبریں، مقبرہ، قبرستان۔ دنیا کے حرص نے، دنیا کی چاہت نے، مال و دولت کے حرص نے تم کو کر دیا کیا ہے؟ غافل کر دیا۔ اور یہ مال و دولت کے حرص، یہ دنیا کی چاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، اور تم ختم ہو کے قبروں میں چلے جاتے ہو۔ تمہاری چاہتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، تمہارے منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں، تمہارے پروگرام ادھورے رہ جاتے ہیں، تمہارے کیا کیا پلاننگ ہے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں، لیکن تم اس دنیا سے چلے جاتے ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خبروں میں گھس جاتے ہو، خبروں میں چلے جاتے ہو۔ دیکھیے آپ دنیا کے اندر کیا ہو، آج دنیا کیسا نقشہ کھینچا، جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، آپ غور کیجیے، ہر انسان اسی تگ و دو میں ہے۔ مال، عیش و عشرت کی زندگی، اچھے سے اچھا گھر ہونا، اچھے سے اچھے کپڑے ہونا، اچھے جیسی گاڑی ہونا، عیش و عشرت ہونا، دنیا کی جتنی سہولتیں ہیں، کیا کیا ہے، ساری چیزیں، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہو گئی تو دوسری اس کو بدلو، پھر اس کو لاؤ، اس کو بدلو، پھر اس کو لاؤ، یہ گھر ہے اس کو بدلو، فرنیچر بدلو، زیورات بدلو، وہ بدلو، یہ بدلو، سمجھ میں آ رہا، پھر فلاں کرو بھی، اسی میں چکر میں ہے، لیکن اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یہ چکر ختم نہیں ہوتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مقابر۔ باسور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، اچھی طریقے سے جان لو، اچھی طریقے سے جان لو، سمجھ لو، اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا لو، کیا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ وہ کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کا ساز و سامان کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل، ایک تماشا ہے۔ کھیل اور تماشا کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ کھیل تماشا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اس کے بعد خرچہ ختم، درخواست۔ فلم بنانے والے فلم بنا دیا، پوری زندگی کو اس میں ڈال لیا، کتنی دیر میں؟ 2 گھنٹے میں ختم۔ پوری زندگی 40 سال 50 سال کی زندگی 2 گھنٹے میں پوری فلم کے اندر تکمیل کر دیا، اس میں بتا دیا کہ زندگی حقیقت کیا ہے۔ یہ زندگی 2 گھنٹے، لعب ولہو۔ اللہ فرمائے کہ دنیا کی زندگیاں کی حقیقت کیا ہے؟ ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ وزینۃ، اور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایک زینت ہے، ایک دکھاوا ہے، ایک ٹھاٹ باٹ ہے، سمجھ میں آ رہا؟ میرے پاس یہ مال، تکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر اور فرمایا تفاخر بینکم، اور کیا ہے؟ تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر، تو بڑا میں بڑا، میرے پاس اتنا مال، میرے پاس اتنی ملک، میں یہاں کا بادشاہ، وہاں کا بادشاہ، اتنا بادشاہ، میری دنیا میں اتنی طاقت، فلاں فلاں۔ تفاخر بینکم، آپس میں فخر کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو ترجیح دینا، بڑھاوا، اور کیا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد، اور کیا ہے؟ تکاثر، کثرت، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت۔ ہاں، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرا اتنا بڑا خاندان ہے، میرا اتنا بڑا قبیلہ ہے۔ ہاں، تکاثر فی الاموال، اور میرے پاس مال کی اتنی کثرت ہے، اور مال میں دنیا کے اندر میں نمبر 1 پہ ہوں، نمبر 2 پہ ہوں میں۔ یہ دنیا کی زندگی۔ اعلموا اعلموا اعلموا، بول رہا قرآن اللہ، جان جاؤ دنیا کی حقیقت کیا ہے، سمجھ جاؤ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تمہاری زندگی کی حقیقت کیا، جان جاؤ، سمجھ لو اچھی طریقے سے۔ پوری دنیا بھی اگر تمہارے پاس مل بھی جائے گی تو تم کو یہاں پہ رہنا ہے نہیں ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال کے متعلق؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
صرف جمع کر کے رکھتا ہے بلکہ گنتے رہتا، کم ہو رہے یا زیادہ ہو رہے، وعددا نوٹ کرتے رہتا ہے، میں کتنے نمبر پہ ہوں دولت کے اوپر، میرے پاس اتنا بینک بیلنس تھا، کتنا کم ہوا، کتنا زیادہ ہوا، اسی چکر میں صبح سے شام تک۔ ایسا نہیں کہ دولت نہیں ہے بول کے نہیں، دولت بہت ساری پڑی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اسی فکر میں ہے کہیں کم تو نہیں ہو رہی، میں نمبر 1 پہ تھا کہیں 2 نمبر پہ تو نہیں آ رہا دولت میں، دنیا میں دیکھیا وعددا گنتے رہتا، کاؤنٹ کرتے رہتا، حساب لیتے رہتا ہمیشہ، وعددا یحسب ورنہ مالہ اخلدا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مال و دولت اس کے بعد ہمیشہ باقی رہیں گے یا پھر اس کی مال و دولت اس کو باقی رکھیں گے؟ دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جو مال و دولت ہے نہ وہ باقی رہنے والی اس کے بعد، نہ جو مال و دولت ہے اس کو باقی رکھنے والی۔ کیا ہے پھر یہ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنا کمایا ہے، کیا آیا، کیا ملا اس کو؟ کیا ملا؟ اتنے بڑے دولت والے، اتنے بڑے بڑے پراپرٹی تھے، آپ کو مل رہا کیا؟ کچھ نہیں، صرف کاغذات، رجسٹریشن آپ کے نام پہ ہے، آپ کو رہنا تو ایک ہی مکان میں ہے، اتنے بڑے کھانا پڑا، اتنا بڑا ہے، کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے تو اتنا ہی جس کا آپ کا پیٹ نہ، باقی سب بازو رکھنے کا ہے آپ۔ یہ حرص ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کے حرص نے، دنیا کے لالچ نے، مال و دولت کی چاہت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے کہ تم مر جاتے ہو، خبروں میں چلے جاتے ہو اور تمہارا ساز و سامان، تمہاری مال و دولت، تمہاری مملکت وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے اور تم خالی ہاتھ ہمارے پاس آتے ہو۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس بات کو تفصیل سے بار بار تکرار کے ساتھ قرآن بتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس معاملے میں بڑا ہی مطمئن ہے، بڑا ہی بے فکر ہے، سوچتا ہی نہیں کبھی، سوچتا ہی نہیں کبھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کیا ہے؟ ہر نفس کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کے اپنے اعمال کے بھرپور کا بدلہ ملنے والا ہے قیامت کے دن، یوم الحساب، یوم الحشر، لیا جائے گا حساب اور کتاب۔ پھر جو اس دن دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی، یہاں کا ساز و سامان کیا ہے؟ ایک متاع ہے، وہ متاع بھی کیسا متاع ہے؟ متاع الغرور، دنیا کی ساز و سامان، یہاں کی ہر چیز ایک دھوکہ ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی۔ متاع الغرور بولا اس کو۔ وما اوتیتم فی الحیاۃ الدنیا، وما اوتیتم فی الحیاۃ الدنیا وزینتها، فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم نے تم کو دنیا کا ساز و سامان دیا ہے وہ ایک زینت ہے اور کچھ بھی نہیں، کہ رونق ہے، فی الحیاۃ الدنیا وزینتها، وما عند اللہ خیر وابقیٰ، یہ ختم ہونے والی ہے اور جو چیز باقی رہنے والی ہے اللہ کے پاس وہ آخرت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ کیا فرمایا انسان، مال و دولت، انسان کی سب سے بڑی چہیتی چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے بڑی انسان کی چہیتی چیزیں کون سی ہیں؟ اور کیا قرآن بتایا اس کو، مال، اولاد، کوئی چیز نہیں، بیوی بھی نہیں ہے، زیادہ لڑائی جھگڑے میں تو طلاق دے دیتا ہوں بولتا، سمجھے آپ؟ وہ بھی نمبر 3 پہ۔ دو ہی چیزیں، مال، اولاد، دو ہی چیزوں کو بولا اللہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد اس کی چکر میں تم پڑے ہوئے ہو۔ کیا ہے یہ؟ دنیا کی رونق ہے، تھوڑے دن چھوڑ کے جانا ہے، مال بھی چھوڑنا ہے، اولاد کو بھی چھوڑنا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ باقی رہنے والی، تمہارے ساتھ دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ باقی رہنے والی، ساتھ دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والے تمہارے اپنے
بھی، آرزو اور تمنا کے اعتبار سے بھی یہی چیز بہتر ہے۔ اور دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کیا فرمایا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال اور اولاد کی محبت میں تم دیوانے ہو گئے ہو، لیکن یہ مال اور یہ اولاد تمہیں کل اللہ کے پاس کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ لا ینفع، کوئی بچانے والا نہیں ہے تمہیں۔ اور پھر یہ مال اور اولاد کے متعلق فرما دیا ہے، مال اولاد جو ہم نے تم کو دیا ہے، کیا ریزن ہے اس کا، کیوں دیا گیا ہے، مقصد کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور ایک اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ حاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مقبرہ قبر چلے جانا، کوئی رہا ہے نہ کوئی رہیں گا، کوئی نہیں رہا، جو پیدا ہوا ہے اس کے معنی مرنا ہے، مرنا ہے اس کو۔ ہم بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو موت دیں گے ہم۔ انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں، آتا ہے، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کا کھیلنا، اس کا کودنا، اس کی معصومیت، اتنی محبت ہوتی ہے اپنے اللہ سے، پھر اس کی عمر بڑھتے چلی جاتی ہے، ہم خوش ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ہے انسان کی زندگی؟ انسان جس دن پیدا ہوا ہے، اگر کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کیا ہے، کب آنے والی، کس کی کیا عمر ہے، کسی کے پاس بھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی بھی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ مگر اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ ہم کو جو پیدا کیا ہے اس کے علم ہے کتنی عمر میں اس کو دیا ہوں، تو گویا کہ اس کے معنی ہے کہ انسان جس دن پیدا ہوا ہے 70 سال کا ہے، اللہ نے 70 سال کی عمر دی ہے، جس دن پیدا ہوا 1 دن کا ہو گیا، 2 دن کا ہو گیا، 3 دن کا ہو گیا، 1 مہینے کا ہو گیا، تو کیا معنی ہے اس کے؟ 60 سال کی عمر اللہ نے دی ہے تو 1 مہینہ کا ہو گیا، تو 1 مہینہ کم ہو گیا۔ آپ سگنل کے بعد ٹھہرتے نا، آج کل ڈیجیٹل سگنل لگائے ہوئے ہے، 60 سیکنڈ ہے۔ اب ہوتا کیا، الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، 59 58 57 56 55 54 53 51 52، ہاں، اب اس کے بعد 50 40 30 35 25، یہ الٹی گنتی، زیرو، چلو نکلو یہاں سے۔ کیا مطلب ہوا؟ تمہارا اسٹیج سگنل کے پاس صرف کتنا تھا؟ 60 سیکنڈ کا تھا، الٹی گنتی ہو گئی اور گرین سگنل گر گیا، تم کو یہاں سے نکلنا ہے۔ اور یہی معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پیدا کیا دنیا میں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ اگر 60 سال کی عمر دیا ہے، تو گویا کہ وہ 60 سال جس دن پیدا ہوئے اس دن الٹی گنتی چل رہی، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال کم ہوتے چلے جا رہا، اور جب 0 پہ آ جائے گا تو اسی کا نام موت ہے۔ یہاں سے تم کو نکلنا۔ انسان کی زندگی، اس کی حقیقت، پھر یہاں کا جو ساز و سامان ہے وہ کیا ہے؟ کیا انسان جمع کر لیا، کیا لے کے جائے گا انسان؟ ہیرے جوہرات، بڑے بڑے قلعے، محلات، کیا لے کے جائے گا؟ بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے جوتیاں تک ہیرے جوہرات کے بنائی، اپنے پیخانوں میں، اپنے باتھ روموں میں ہیرے جوہرات لگا دیے، اپنے کپڑوں پہ ہیرے جوہرات لگا دیے، دنیا کی قیمتی سے قیمتی ہیروں کے مالک یہ بن گئے، بڑے بڑے ان کے محلات رہ گئے۔ لیکن جب گئے تو کیا لے کے گئے؟ کیا ملی؟ کون سا محل ساتھ آیا؟ کون سے ہیرے جوہرات ان کو بچائے؟ کیا ہوا؟ اتنی بڑی مملکت کے تم بادشاہ تھے، اتنے بڑے دولت مند تھے، تم کو ملی کیا؟ وہی 2 گز کی زمین۔ کیا ملی انسان؟ وہی 2 گز۔ سمجھتا نہیں انسان۔ اور اللہ اسی لیے تو فرمایا کہ قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں چل پھر کے دیکھو ذرا، تمہاری تو حقیقت کچھ بھی نہیں ہے،
کچھ بھی نہیں ہے. جن کے جوتے اور چپلے ہیرے جوہرات کے ہوا کرتے تھے، جن کے باتھ روم میں ہیرے جوہرات میں جڑے ہوئے تھے، جن کے کپڑوں میں ہیرے جوہرات جڑے ہوئے تھے، اور جن کے تخت و تاج کا چرچا اور ڈنکا بجتا تھا، آج ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہیں. آج ان کے ہیرے جوہرات میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ 2 گز کی زمین کے اندر دفن ہے. جا کے ان کی حقیقت کو دیکھ لو گے. جاؤ. آپ مکہ مسجد جاتے ہیں، مکہ مسجد میں جانے کے بعد جو خبروں کی لائن پڑی، کون لوگ تھے؟ پورے بادشاہ. حکومت کی ہے جنہوں نے خطبہ حکومت کی ہے انہوں نے. ہاں، کہاں ہے یہ سب؟ ادھر ہے. کیا لے کے گئے؟ ان کے بنائے ہوئے خیرے کھنڈرات ہیں. ان کے چھیڑے ہوئے کچھ جناب آثار قدیمہ جا کے آپ دیکھیں، کوئی چیز نہیں لے کے گئے. اور قرآن نے بڑی سچ بات کہی تھی. کیا بات کہی تھی؟ باقی رہنے والی یہ نہیں ہے، والباقیات الصالحات، باقی جو چیز ان کے ساتھ ہے، ان کے اپنے سارے، ان کے اعمال ہے، ان کے کیریکٹر ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا تقویٰ ہے، جو ان کے ساتھ گیا. حدیث میں آتی ہے بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، اس کے عزیز اقارب دوست احباب سب جمع ہو جاتا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست احباب بھائی کوئی آئیں گے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، ہو سکتا ہے. ساری چیزیں جب جمع ہوتے ہیں وہ بہت دن کے بعد آتے ہیں. لوگ کبھی نہیں ملے بھائی، آج 30 سال 25 سال کے بعد ملا، ہم آئے ہیں پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. کچھ ایسے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آپس میں ذرا تذکرہ ہوتا ہے. پرانے لوگ بیٹھتے ہیں، بھائی کیا کیا کاروبار تھے، ان کے بیوی کی ہیں کیا ہے، ان کے بچے کیا ہیں، یہ آپس میں پوچھتے رہتے ہیں. بھئی اولاد کتنی انہوں نے چھوڑی ہے، جائیداد ان کی کتنی چھوڑی ہے، پوچھتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں پہ لوگ میت کے متعلق یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جانے والے صاحب چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں. لیکن اسی محفل میں فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں انہیں لے کے کیا جا رہا، انہوں کیا بول رہے ہیں، چھوڑ کے کیا جا رہا. اور فرشتے آپس میں پوچھ رہے ہیں انہیں لے کے کیا جا رہا، کیا لے کے جا رہا. کیا ہے انسان کی حقیقت؟ کتنی محبت آپ کریں گے اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے. موت کا جب وقت آئے گا اس وقت کا منظر کیا ہوگا، کیا سین ہوگا اس وقت کا، ذرا غور کیجیے. چہیتے بیٹے لپٹ رہے ہیں، با جان، امی جان، بیوی ہے، رشتے دار فلاں ہے. منظر کشی جو قرآن کھینچا سورہ قیامہ میں، سورہ قاف میں، اللہ فرماتے ہیں جاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کی بے ہوشی آ گئی حق کے ساتھ، جو حق تھا، حق تھا. ہم بولے مرنا برحق ہے، موت برحق ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. فرمایا کہ یہ وہ موت تھی جس سے تو بھاگا کرتا تھا، ڈر کے بھاگتا تھا، آ گئی. بھاگے تو بچتا کیا، موت سے بھاگے تو بچتا نہیں. سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فانہ ملاقیکم، وہ تم سے ملنے والی ہے، چھوڑنے والی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ فانہ ملاقیکم، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. ان سے ملاقات کرنے والی ہے، چھوڑنے والی نہیں ہے. سورہ نساء میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، اور یہ سمجھ لو کہ موت سے ڈر کے بڑے بڑے بند تہ خانے بنا لو اور وہاں پہ جا کے پناہ لے لگے، سمجھے موت نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں
وہ وہاں بھی آئے گی اور خاموشی سے آئے گی، تمہارا کام کر کے چلے جائے گی۔ موت کا وہ منظر، موت کا وہ سین جو سورہ قیامہ میں اللہ نے کھینچا، کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ کیا ہے جب جان حلق میں آ جاتی ہے، اصلی اور آخری، کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق، پورے لوگ علاج کرنے والے ڈاکٹر، ہم کا انہوں سب آ رہے ہیں بچانے کے لیے، ہاں، اور کچھ لوگ تو یہ بول رہے ہیں کہ بلاؤ کہ پڑھ کے پھونکنے والا ہے، کیا انتر منتر جادو، کچھ پڑھو اس کی جان کو روکو۔ وقیل من راق، ہے کوئی پھونکنے والا، کچھ اس کی جان کی سختی کو کم کرنے والا کوئی ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ یہ سب اوپر ہوتے رہتا ہے لوگوں میں۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، مرنے والا بولتا نہیں بھائی ختم ہو گیا، فراق، اب جدائی کا وقت ہے، اب تم الگ، میرا ختم ہو گیا، ختم۔ وظن انہ الفراق، اسے گمان ہو گیا، وہ سمجھ گیا، غیب کے پردے اٹھا دیے گئے، فرشتوں کا نزول ہو گیا ہے اور وہ عالم اس کے سامنے کھول دیا گیا ہے۔ اب اسے معلوم ہو گیا ہے اب میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اب یہ مال، یہ دولت، میری اولاد، یہ محبوب ترین میری چیزیں ہیں، یہ سب کچھ آج مجھ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی یہاں کا ساز و سامان کیا ہے؟ دھوکہ اور فریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وظن انہ الفراق والتفت بالساق، اور پنڈلیوں سے پنڈلی لپٹ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق۔ اب فرشتے بولیں گے اب چلیے، اب چلیے، ختم، چھوڑو۔ جیسے یہاں پہ مرنے کے بعد گروتے لپٹے ہوئے عورتیں کیا کرتے، ہلا کے دھلا کے کتنا بھی رو لے کے نکل جاتے نہیں، تو فرشتے بولیں گے چلو اب چلیے، الی ربک یومئذ المساق، اب تو تجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا، چل مساق، اب تجھے چلنا ہے، ختم تیری زندگی، ختم دنیا، جو امتحان اللہ نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا، اب کوئی چیز تیری نہیں رہی، تو بادشاہ تھا، تو کروڑ پتی تھا، سب کچھ تھا، ختم ہو گیا، اب تیری اولاد اس کے وارث بن جائیں گے، اب تو نہیں، ختم، جا، کیا کمایا، کیسا کمایا، کیا کیا، یہ سب دولت تیری ہوگی، لیکن مرنے کے بعد اس کے وارث بن جائیں گے دوسرے لوگ، اور حساب اور کتاب تو تجھ سے لیا جائے گا، یہ دولت جمع کیسے کرا تھا۔ اب دوسرے اپن جانے کے بعد اولاد عیش کرو، انہوں عیش کری ہے اور اپنے کو حساب دینا ہے، انہوں بانٹ لیں گے، جائیداد ہے میری جائیداد ہے، میرا گھر یہ، میرا گھر یہ، بیگ میرے کار فنا، تمہیں انہوں عیش کرتے رہیں گے، وہ جوتے کھاتے رہیں گے، بتا ہے کہاں سے کمایا، ہمارے تو کام میں نہیں ہے دولت، ہم کمائے، ہماری کام میں دنیا ہے، وہی کھائے پیے، اب تک رسا ختم، اب عیش دوسرے کریں گے، حساب ہم کو دینا ہے۔ تو یہی بولا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مال، یہ اولاد تیرے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، دیکھ ذرا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، آزمائش ہے، انما علی الارض زینتہا، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے زمین پہ بنایا ہے، رکھا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، یہاں کی رونقیں، یہاں کا زینت، کیا ہے یہ زینتہ، کیوں دیا ہے؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ کہف کے پہلے رکوع کیا ہے؟ کیوں دیا ہے سو؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دے کے ہم تم کو آزمانا چاہتے کہ کرتے کیا ہو آپ پر، تم کیا کرتے ہو؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات کا جو وقفہ اللہ نے دیا، کیوں دیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم آزمانا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں تمہارا کہ تم میں کون ہے بہترین زندگی گزارے جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو بتا۔ لیبلوکم ما آتاکم، ہم نے تم کو جو کچھ بھی دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اسی لیے
زندگی کی حقیقت. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مقابر کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. کیا بتایا اللہ نے؟ ذرا سوچو، آخری وقت جب تمہارا ہے، الگ میں جانا ٹکری، آخری وقت ہے سمجھو. ہر کوئی آدمی اپنے حساب سے اس کو علاج وغیرہ جو بھی کرواتا ہے، کروڑ پتی آ جو کروڑ کا علاج کرے، غریب ہے تو غریب اپنے حساب سے کراتا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے تو بڑے بڑے باہر ڈاکٹروں کو بلایا، ٹیم پوری لگ جاتی ہے بچانے کے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ آپریشن تھیٹر میں چلے گئے، بڑے بڑے ملک بیرون ملک سے بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے کروڑ پتیوں کے. کیا کمی ہے؟ پورے آ کے باڈی کے جتنے سمجھ میں آ رہا پارٹس سے ہر پارٹس کا ایک اسپیشل ڈاکٹر وہاں پہ کھڑا ہوا. باڈی کے جتنے پارٹس ہیں ہر پارٹس کا وہاں پہ پرفیکٹ اسپیشل ڈاکٹر وہاں پہ گھیرا ہوا ہے، کیونکہ پیسے کی کمی نہیں ہے. کروڑوں اس کے بعد پڑے، پوری ڈاکٹروں کی ٹیم لگی ہوئی ہے اور پورے رشتہ دار بھی ہے. فرمایا اللہ تبارک فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، اور تم سب کے سب اس پیشنٹ، اس مریض کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے. وانتم حينئذ تنظرون، تنظرون تم نظارہ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو. اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے آپریشن تھیٹر میں جناب ہے، تھیٹر میں آپریشن ہو رہا اور باہر آپ کو ٹی وی لگا دیے، سب دیکھ لو کیا ہو رہا. وانتم حين تنظرون، 1400 سال پہلے قرآن بول گیا، دیکھ لو کیا ہو رہا. پورے لپٹے ہوئے ہیں وانتم حينئذ تنظرون، اور پوری اپنی صلاحیت سے اپنا پورا نچوڑ لگا رہے ہیں کہ کیسے اس کو بچانا ہے. وانتم حينئذ تنظرون، تم کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ. اس کے بعد اللہ کیا بولا؟ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. پورے اس کے گھیرے میں ڈالے ہوئے، تمہارے کیمرے ویمرے سب لگے ہوئے، پورے تم دیکھ رہے کیا ہو رہا، سب ہو رہا پورا. اللہ اس کے بعد بولے کہ تم سے زیادہ اس پیشنٹ کے ہم قریب ہیں. کیا بول رہے اللہ؟ تمہارے کیمرے فلاں فلاں CCTV کیا کیا جو کچھ بھی ہے تمہارے، اللہ فرماتے ہیں سب لگائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اس مقام پہ اس بندے کے قریب تم سے زیادہ ہم قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہارے کیمرے ہم کو کیچ نہیں کر سکتے. تمہارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ہم کو جو ہے تمہارے کیمرے کیچ کر سکے. فرمایا کیا بات ہے، یعنی تم بچانے کے لیے اس کے قریب ہے، ہم اس کو لے جانے کے لیے تم سے زیادہ قریب ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. اس کے بعد اللہ چیلنج کیا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہم سمجھ رہے ہم اتنے بڑے ہیں، اگر تم واقعی میں تم کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا اوپر کوئی نگراں نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، سب کچھ ہم ہیں. اللہ پر جب تم ہیں تو تم بچائے کیوں نہ پھر اس کو؟ تم بول رہے سب کچھ ہم ہیں، ہماری سائنس ہماری ٹیکنالوجی یہ فلاں فلاں ہے. اللہ چیلنج کیا اس جانے والے کو پھر بچائے، روکے کیوں نہیں جو ہم لے جا رہے تھے؟ جب تم نہیں مانتے کسی طاقت اور قوت کو، جب تم کسی کے مجبور نہیں ہے، محکوم نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں روک سکے اس کو؟ اور لا ان کنتم غیر مدین ترجعونہ، کیوں واپس نہیں روک لی اسے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہیں. کیا ہوا اس کے بعد؟ کچھ بھی نہیں، ڈیڈ باڈی ہو گئی، اس کے بعد قصہ ختم. جو چیز جانے کی تھی چلے گئی. نہ روح تمہارے کیمرے میں آئی، تمہارے کیمرے میں تو صرف باڈی کے پارٹس آئے، اور کیا ہے؟ جو روح ہے، جو جان ہے اندر، وہ تو اللہ کی ہے اصل، وہ تو تمہارا کیمرہ کیچ نہیں کر سکتا اس کو. روح ہے وہ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے. پھر کیوں نہیں روکے اسے؟ کیا ہوا؟ ڈیڈ باڈی آ گئی، اس کے بعد قصہ ختم، سب چلے گئے. کاؤنٹر پہ جانا ہے، چلو بل بڑا 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ کا بل. ارے صاحب 10 لاکھ کا بل 5 لاکھ کا بل، پھر بچانے تو اتنا بل کیسا؟ بچانے کیا بات ہے؟ آپریشن تو کامیاب ہے، مریض مر گیا الگ بات ہے، لیکن آپریشن کامیاب ہے. ہم جو کتاب پڑھے اس کے مطابق کرے پورا ہم جو کتاب پڑھے میڈیسن
آپریشن کی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم کامیاب ہیں اپنے آپریشن میں، وہ خرچے کو چلے گا۔ یہ برابر کہہ رہا ہے ڈاکٹر، ہم جو کتاب پڑھے اس میں کامیاب ہے، لیکن اگر یہ سمجھ لیتے کہ انسان کو جس نے بنایا ہے، اگر اس کی کتاب پڑھتے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، القرآن ایک دن تمہاری جان جانے والے تم سے روک نہیں سکتے، وہ کتاب نہیں پڑھے، یہ کتاب یہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ کتاب اصلی ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا وہ کتاب بتا رہی ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے تم کو وہ کتاب بتائے گی، جو جس نے تم کو بنایا ہے اللہ، اس کی کتاب ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ دیکھیے اب رحمان وہ ہے جو قرآن کا علم دیا، اور قرآن کا علم دینے والا کون ہے؟ خلق الانسان، جس نے انسان کو بنایا ہے۔ قرآن اور انسان دونوں ایک ہی طرف سے ہیں، انسان بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے بنایا، اور کتاب اللہ بھی اللہ کی طرف سے آئی۔ انسان کو اللہ بنا کے اس کی رہنمائی، اس کی ترجمانی، اس کی ہدایت کے لیے ایک کتاب دیا القرآن، اور اس میں بتایا ہے کہ ہم تم کو زمین پہ بھیج رہے ہیں تو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، کتاب پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن وہ نہیں پڑھے تو کیا پڑھے؟ وہ پڑھے، مادی علوم پڑھ لیے، انسان کی باڈی میں وہ چیز ہے، پھیپھڑے یہ کام کرتے، گردے یہ کام کرتے، وہ یہ کام کرتا، ارے بھائی یہ سب صحیح ہے، یہ سب کام کب تک کرتے؟ جب تک اس کا حکم ہے، اس کے بعد ختم۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا ہے زندگی؟ دنیا کے اندر بڑے بڑے قبرستانوں کو چلے گئے، ہندو مسلم عیسائی قبرستان جہاں پہ مردے دفن ہوتے ہیں، وہاں جاؤ، ہم کو لکھے ہوئے رہتے ہیں، کیا ہے لکھا ہوا ہے تختیوں کے اوپر، سرانے ان کے پاس، سپریم کورٹ کے جج تھے، یہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، یہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، سمجھ میں آ رہا؟ ان کی بڑی بڑی ڈگری ہیں، سب الماریوں میں ہی نوندر ہے، اتنا پڑھے ہیں، ان کی ڈگریاں کہاں ہیں؟ سب الماری، ان کے ایوارڈ شو کیس میں سجے ہوئے، انہوں کا ہے انڈر گراؤنڈ، گئے، ختم۔ یہ حقیقت انسان کی زندگی کی، سمجھ میں آ رہا؟ وَمَا أُوتِيتُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دنیا کا ساز و سامان دیا ہے، صرف استعمال کر کے چھوڑ کے آ جانا ہے۔ یہ ہے زندگی کی اتنی حقیقت، اتنی ہے جو کچھ بھی دیا گیا ہے، کچھ دن استعمال کر کے وہاں کے چھوڑ کے آ جاؤ، ختم۔ جیسے ہم جاتے ہیں کہ بڑی ہوٹل میں رہتے ہیں، گارجی میں رہ گئے، پورے سہولتیں آپ کے پاس، مہینہ رہے، 15 دن رہے، 10 دن رہے، اس کے بعد نکل کے آگے، ختم۔ کسا نہ تو ہونر ہے اس کے، آپ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا ساز و سامان، متا استعمال کر کے چھوڑ دینا۔ اب جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، انتقال ہو گیا، 2 دن کے بعد گئے، دوست ہے، رشتے دار ہے، کروڑ پتیاں گھر میں لے کے گئے، ارے بھائی یہ ہمارے لیڈی کا روم ہے، لیڈی کہاں ہے؟ روم تو ہے، لیڈی کہاں ہے؟ یہ کرسی، یہ ٹیبل ہے ہمارے، لیڈی بیٹھتے تھے، لیڈی کہاں ہے؟ کرسی ٹیبل نہیں، یہ کس کی فوٹو ہے؟ یہ ہمارے والد صاحب کے جوانی کی ہے، انہوں کا ہے، کیا ہے پھر؟ یہ گاڑی ہے، میرے والد صاحب خاص بہت اس کو، انہوں کا ہے، گاڑی پہ سب رہ گیا، انہوں چلے گئے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اقلدا، انسان اپنی مال و دولت کو گن گن کے لگ رہا ہے اور یہ سمجھ
سمجھتا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ دولت اس کے پاس رہے گی یا اس کو باقی رہیں گی؟ نہیں، دنیا کچھ نہیں ہے، جو کھا لیے جو پہن لیے وہ اپنا ہے۔ کرے موت کی بات ہو رہی، دنیا کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا، کیا کھایا؟ کروڑوں پتی ہے، ایسی بیماری آ گئی، کتنے بیماریاں آ گئی، اسٹرکشن سب سے کڑا اس کے اوپر جو ہے اس کے فوٹ پہ لگایا ہے ڈاکٹر، یہ کھا لیا تو اس کے باڈی کا یہ آئٹم خراب ہوگا، یہ آئٹم خراب، کچھ نہیں کھا سکتا۔ گھر کے اندر بڑی دعوتیں ہو رہی ہے، شہر کے بڑے بڑے نام چینی لوگ آ رکھے آ کے کہہ رہے ہیں لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن، لاکھوں روپے کے دعوتیں ہو رہے ہیں، اور انہوں بیڈ پہ پڑے ہوئے لوگ کھا کے دبا کے نکل رہے ہیں، اور انہوں بیٹی بہو بیوی ایک پیالی میں ایک چمچہ ہے لے کے بازو بیٹھے ہوئے ایک چمچہ دودھ ڈال رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے 3 منٹ 5 منٹ میں جا رہے ہیں۔ دوسرے لوگ اونر نے مالک نے کھا رہے ہیں، مرغا بکرے امکے ڈمکے دیکھ کھا کے نکل رہے ہیں، یہ بیچارے کو ایک چمچہ دودھ بھی بڑی مشکل سے جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ شروع جہاں سے پکچر شروع ہوئی تھی وہیں پہ پکچر ختم ہو رہی۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی پکچر؟ چمچے سے شروع ہوئی تھی، چمچے سے ختم ہو رہی۔ جب دنیا میں آئے تو اماں بھی چمچہ لے کے منہ میں دودھ پلائے، اور اب بھی دودھ کا معاملہ وہی چمچہ، چمچے سے شروع چمچے سے ختم، برخاست۔ لائف کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے انسان جو سمجھ رہا؟ اتنا بڑا غرہ رہا انسان، میں کیا ہے انسان؟ میں بولیا کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے انسان، سب سے کمزور انسان ہے، سب سے کمزور۔ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی بڑی طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ایک مچھر کو بھیجنا کافی ہے۔ ڈینگو مچھر آیا، ڈنگ لگا دیا، جا کے لگا وہیں جام، برخاست۔ تو بم کلچر فلاں فلاں اسٹار وار جو تم بول رہے ہیں کیا کیا ہے؟ ہاں، ہائیڈروجن بم نیٹورک بم کیا کیا بنا رہا ہے؟ اللہ بولا اللہ کو ہائیڈروجن بم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف مچھر سے تم کو تباہ کر دیتا۔ ایسے مچھر پیدا کر کے کثرت سے پھیلا جائے جس کو ڈینگو آپ بولتے ہیں یا چکن گنیا جس کو بولتے ہیں، آپ ایک معمولی مچھر آپ کو آ کے ڈنگ مار دیا تو باڈی کے جتنے رگا ہیں پورے جا کے وہاں جام۔ اگر بیت الخلا میں جا کے پیشاب کو وہاں مار لیا تو نہیں اٹھ سکتا، وہیں پیشاب کرتے بیٹھ جا رہا۔ ہم ہیں، ان کو ضرورت ہے یہ ہائیڈروجن بم نائٹروجن بم وہ بم یہ بم، سمجھ میں آ رہا؟ یہ قادر ہے۔ اور پھر یہ بات خالی باتیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تجربے کے ذریعے چیزیں بتلاتا ہے دنیا کے اندر کہ ایسے واقعات کر کے بتاتا ہے۔ کوئی ایسی وبا کو بھیجتا ہے جو مچھر یا مکھی کی شکل میں ہوتی ہے، صرف کاٹ کے نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ حالت ہوتی ہے۔ ایسی نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا بولنے والی بھی بات نہیں ہے، تجربہ دنیا کر چکی ہے، سب ہم دیکھ رہے ہیں، ہو رہا ہوں گا، ایسا تو زیادہ مسئلہ نہیں۔ قادر مطلق، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کے حرص نے، دنیا کی مال و دولت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا۔ یہ ہے زندگی کی اصل حقیقت۔ ہم رہنے والے نہیں ہیں، سب جائیں گے، سب چلیں گے، کوئی بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے آئے لوگ اور چلے گئے، انبیاء بھی ہے، اولیاء بھی ہے، تابعین بھی ہے، صحابہ بھی ہے، بڑے بڑے بزرگان بھی، سب چلے گئے، بادشاہ بھی ہے، حامان بھی آیا، فرعون بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، ابو جہل بھی آیا، سمجھ میں کون آئے؟ سب چلے گئے، کوئی رہنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بھیج رہا، 60 سال 100 سال کی زندگی دے رہا، اس کا ٹیسٹ لے رہا، قصہ ختم، آؤ اب تمہارے امتحان کا دن ختم ہو گیا، اب تمہارے اعمال کے دن کا انتظار کرو، یوم الحشر کا انتظار کرو۔ اس دن صرف وہ کامیاب ہوگا جو ہمارے یہاں تقویٰ لے کے آیا ہے، تقویٰ لے کے آیا ہے، متقی بن کے آیا ہے۔ ان
اسی میں ہم پریشان ہیں آج. تو گمراہ میں گمراہ، تو غلط میں غلط، تیری مسجد میری مسجد، تیری جماعت میری جماعت، تیرا مسلک میرا کچھ نہیں. المسلم سب مسلمان ہیں. الاسلام ہر مسلمان کا دین اسلام ہے. اس کے اندر تفرقہ ڈالنے والا یہ پکا منافق ہے. مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار پھیلانے والے اس انداز میں جو امت مسلمہ کو منتشر کیے ہیں، اور نجات کے لیے صرف ایمان، عمل اور تقویٰ ہے. من کان تقیا تلک الجنۃ التی نورث بما کنتم تعملون. یہ جنت کے وارث ہم ان لوگوں کو بنائیں گے جنہوں نے عمل کیا ہے. شوق چھوڑ دیں گے کدھر کی نکل، اس میں لڑائی جھگڑا ہو رہی، ختم ہو گیا زندگی کا اصل مقصد بلا دیے ہم. زندگی کا اصل مقصد ہے ہم زندگی کو سمجھیں. ختم ہونے والی ہے. دنیا میں آپ کو کام کرنے سے، اچھا کھانے اچھا پینے سے نہیں روکا اللہ. بھیجا اسی لیے دنیا کے اندر جاؤ، کام کرو، کھاؤ پیو، سب کچھ کرو. خبردار، تلک حدود اللہ، اللہ نے جو حدود کی جو اس کے اندر رہنا. ولا تقربوها، اللہ کے حدود کو کراس نہیں کرنا. جو قوانین تم کو دیے گئے اسلام کی شکل میں اس کے اوپر عمل پیرا رہو، اور اچھا کھاؤ اچھا پیو، کون منع نہیں کرا. لیکن دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. یا لیلۃ کانت الخاطر ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. کاش موت میرا خاتمہ کر دے تو اچھا تھا. آج کوئی چیز مجھے کام نہیں آ رہی. ما اغنی عنی مالیہ، میری مال، میری دولت، میرے ہیرے جوہرات کوئی آج مجھے کام نہیں آ رہے. فرمایا ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گیا، میرا تخت و تاج چلا گیا، میں برباد ہو گیا. یہ کرے گا انسان کل، افسوس یہ کرے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا افسوس کرنے سے. افسوس ابیچ کرنے کا ہے ٹائم، وہاں افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. عدالت میں جا کے افسوس کرے تو مان تاجج نہیں. آپ اللہ کے پاس عدالت میں جا کے افسوس کریں گے تو نہیں. عدالت میں افسوس نہیں چلتا. عدالت میں تو انصاف، آپ کے اعمال کا انصاف ہوتا ہے. افسوس میں تو باہر چھو، یہی کر لینا. غلطی ہو گئی اللہ معاف کر، افسوس ہو گیا میرے سے نافرمانی ہو گئی اللہ معاف کر، مغفرت کی دعا یہی کرو. وہاں کچھ نہیں ہے، حصہ ختم. اپن غلط فہمی میں مبتلا ہے. ہم برے کھاؤ پیو ماؤ جڑا، وہاں دیکھا جائے گا مر نہیں. یہ غلط فہمی میں پڑ گئے اپن. دنیا کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھیے اچھی طریقے سے. ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، رہنے والی نہیں ہے. یہ ذہن میں بٹھائیے. ختم ہو رہی. ہمارے بابا، ہمارے دادا، ہمارے نانی کہاں ہیں؟ ہم بھی بابا بنے، دادا بنیں گے، پھر اس کے بعد ہم کہاں رہیں گے؟ بات بتا رہا ہوں. سب کچھ آنا ہے. قبرستان کو جا رہے، سمجھ میں آ رہا، میت کے ساتھ دفنا رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، سوا میں لوگ ہیں، دوست احباب رشتہ دار سو بھائی اندر اتار رہے ہیں. کیا معنی وہاں پہ اتارنے کے؟ اتار کے وہاں پہ جب دعا کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ معنی کیا ہے کہ جتنے اس وقت اوپر کھڑے ہیں سب اندر جانے والے ہیں. انہیں اکیلا نہیں جا رہا، جتنے اوپر باہر کھڑ کے اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، یہ جتنے اوپر ہے پورے اندر جانے والے ہیں. اسی لیے دعا ہے قبرستان میں جب جائیں گے تو آپ آگے گئے ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. آپ آگے گئے ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے. تو بہرحال ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، زندگی کو سمجھیں. کیا ہے یہاں کی حقیقت؟ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کو سمجھ لیجیے. علمو، جان لو اچھی طریقے سے یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کے حرص نے، دنیا کے لالچ نے، دنیا کے سمجھدارا، یہاں کے معیار زندگی کی بلندی نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے. اور اسی اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل وتنفسک من اہل القبور. دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم ایک مسافر ہے، یہاں پہ تم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو تم قبرستان والوں میں شمار کرتے رہو. نہیں مجھے مر کے قبرستان میں جانا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور آخرت کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے، آخرت کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے. بارک اللہ علی و لکم فی القرآن
القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.